السلام علیکم، میں ہوں کومل JTV سے اور پروگرام ہے ہمارا پاکستان کی آواز. اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عوام دوست پارٹی کے چیئرمین چودھری جہاں زیب صاحب. تو آج ہم ان سے جانتے ہیں کہ جو عمران خان کی جو ہے وہ آج پیشی تھی عدالت میں، ان کے بارے میں جو ہے وہ جہاں زیب صاحب کی کیا رائے ہے. جی سر. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پورے پاکستان کو السلام علیکم. اور تھینک یو کومل، آپ نے آج کا جو مین ایشو ہے اس پہ بات کی ہے. اس کی ڈائمینشنز کئی ہیں، لیکن ہم پہلے پاکستان کے حوالے سے جو ڈائمینشن ہے اس پہ ڈسکس کریں گے. پھر ہم عمران خان کا جو ایٹیٹیوڈ ہے اس وقت عدالتوں میں اس کو بھی ڈسکس کریں گے. لیکن یہ کہ پاکستان میں کمزور ترین پارلیمانی جمہوری نظام کی وجہ سے آپ کا جو سسٹم کے جتنے بھی اسٹیک ہولڈر ہیں اور جتنے بھی ادارے ہیں یا جو جتنے بھی اداروں کے ہیڈز ہیں، وہ اپنے آپ کو اس سسٹم سے بڑا سمجھتے ہیں. ان کے کوئی قانون کی عملداری نہیں ہے یہاں پہ، اور آئین و قانون کی کوئی پاسداری نہیں ہے اس سسٹم میں. سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ قانون سے بالاتر ہیں. قانون ان کے لیے بنا ہی نہیں. قانون بنا ہے اس قوم کی 22 کروڑ عوام کے لیے، اور یہ جو 22 کروڑ عوام ہے، یہ بلڈی سویلینز جو ہیں، ان کے لیے سارے قانون بنے ہیں. جس کو پکڑتے ہیں اس کو عبرت کا نشان بنا دیتے ہیں. لیکن آپ اندازہ کیجئے کہ جو اس اداروں کی طاقت لے کے بیٹھا ہوا ہے، جو اداروں کا مقتدر ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے پیچھے چونکہ ادارے ہیں تو میں ان کی وجہ سے طاقتور ہوں. عدلیہ ہے تو وہ قانون سے بالاتر ہے. کسی آپ جج کو جو ہے وہ نہیں کر سکتے، اس کا احتساب نہیں کر سکتے. آپ کسی جرنیل کو نہیں پوچھ سکتے، آپ کسی بیوروکریٹ کو جو ہے وہ نہیں پوچھ سکتے. آپ صرف پاکستان کی عوام کو پوچھ سکتے ہیں. آپ دیکھیں اس سسٹم کی کمزوری کی وجہ سے عمران خان جو ہے وہ اس وقت چونکہ بہت بڑا پبلک مینڈیٹ ہے، اور ان کے خلاف بات کرنا بھی جو ہے وہ اس وقت لوگوں کے لیے مشکل ہوا ہے. لیکن یقین کریں کہ ہم حق کی بات کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. عمران خان جو ہے وہ بے شک پاکستان کی بہت بڑی جو ہے وہ پبلک سینٹیمنٹس جو ہیں وہ عمران خان کے ساتھ ہیں، اور عوام کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ عمران خان کو فالو کرتی ہے. لیکن اس کے باوجود کہیں یہ نہیں لکھا، کسی قانون کی کتاب میں نہیں یہ لکھا ہوا کہ آپ جو ہے وہ پبلک اگر آپ کو بہت طاقت دے رہی ہے، عوام جمہور اگر آپ کے پیچھے ہے تو پھر آپ آئین سے بالاتر ہیں. آپ کو جس منصب پہ ہیں آپ کو اس منصب کی پاسداری آپ پہ حق ہے. اور جمہور کی جو طاقت ہے وہ بیسیکلی طاقت نہیں ہے، ذمہ داری نہیں ہے، وہ ذمہ داری ہے. اور ذمہ داری کو احسن طریقے سے سر انجام دینا یہی قابل ترین لیڈرز کا کام ہوتا ہے. سسٹم ایک بہترین نظام جو ہے وہ بہترین لیڈرز پیدا کرتا ہے. افسوس کہ کمزور نظام کے جو لیڈرشپ ہے، چاہے وہ اداراتی لیڈرشپ ہو یا پھر سیاسی لیڈرشپ ہو، وہ اسی طرح سے ہی بیہیو کرتی ہے، کیونکہ ایک خاص لیول کے بعد ہر بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو قانون سے بالاتر سمجھنا شروع ہو جاتا ہے. آپ دیکھیے کہ عدلیہ کے خلاف جو عمران خان صاحب کا بیانیہ جو تقریر کی صورت میں، جس کو پہلے بھی کرٹیسائز کر چکا ہوں کہ 18ویں 19ویں گریڈ میں بیٹھا ہوا جو جج ہے سیشن جج لیول کا، اس پہ کم از کم اس لیول کے سیاسی لیڈر کی اس طرح سے تنقید نہیں بنتی جس طرح سے، چاہے وہ اس نے کیا ہو نہ کیا ہو. لیکن عمران خان صاحب سے قطعی یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ DSP DPO لیول کے جو آفیسرز ہیں، ان کو SHO لیول کے آفیسرز جو ہیں ان کا نام لے کے آپ ان کی بھی باز پرس کریں، اور آپ سیشن ججز جو ہیں ان کی بھی جو ہے وہ باز پرس کرنے کی بات کریں، اور ان کو عدلیہ کی توہین کرنے کی کوشش کریں. دیکھیں میری ذاتی رائے ہے، ہو سکتا ہے بینگ طالب علم ہو سکتا ہے آپ میری اس رائے سے متفق نہ ہوں، لیکن قانون کی جو منصف کی جو سیٹ ہے اس پہ بیٹھا ہوا جو منصف ہے، وہ اس کا نام جو بھی ہو، اس کے پیچھے جو عزت ہے وہ اس سیٹ کی عزت ہے. اور نام کسی کا بھی لیا جائے وہ بھی پابند ہے اس قانون کا اور اس عزت کا جو اس سیٹ کی وجہ سے اس کو مل رہی ہے. تو سیٹ پہ بیٹھا ہوا آئین و قانون سے مبرہ جو ہے وہ فیصلے نہیں کر سکتا. اس پہ حق ہے کہ
کہ وہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے جو ہے وہ کام کرے، اور جو سیاسی لیڈرز ہیں ان پہ بھی حق ہے کہ وہ آئینی اور قانونی جو دائرہ عمل ہے اس کے اندر رہ کے جو ہے وہ تنقید کریں، اگر ان کو تنقید کرنے کا بڑا ہی شوق ہے، ورنہ اس لیول کی تنقید جو ہے وہ نیچے بہت سارے لوگ آپ پاکستان کی بڑی پارٹی ہیں، نیچے بہت سارے لوگ آپ کے پاس ہوتے ہیں جو اس لیول پہ آپ نے ایڈریس کرنا ہوتا ہے ان کو، وہ اس لیول کی چیزوں کو جو ہے وہ ایڈریس کرتے ہیں۔ سیکنڈلی میں آپ کو عرض کروں کہ پاکستان میں یہ ایک وتیرہ بن چکا ہوا ہے کہ جس کا دل کرتا ہے وہ رونتا ہوا آگے بڑھ جاتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ میں اس پہ بات نہیں کر سکتا کیونکہ عدالت کا معزز عدالت کے چیف جسٹس ایک بینچ جو ہائی کورٹ کا اسلام آباد ہائی کورٹ کا بنا ہوا وہ اس سارے معاملے کو دیکھ رہا ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ آج عدالت نے اس کو ایک ایسا اقدام کیا جس میں یہ پہلو نکلتا ہے کہ جیسے عمران خان کو پازیٹیولی ایڈریس کرنے کی کوشش کی گئی ہے بینگ اے لیڈر، اور عدالت نے کہا کہ آپ نے جو جواب داخل کیا ہے آپ اس جواب پہ نظر ثانی کریں اور نیا جواب داخل کریں، اس جواب پہ ہم جو ہے وہ ابھی بحث نہیں کرتے، اور آپ کو یہ ہم استحقاق دیتے ہیں یا آپ کو یہ ہم ریلیف دیتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ نئے سرے سے اپنے جو قانونی ماہرین ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے جو آپ نے تقریر کی ہے اس پہ نیا جو ہے وہ جواب داخل کرے، تاکہ اس جواب کے اوپر جو ہے وہ عدلیہ اپنا کوئی فیصلہ دے سکے۔ اس جواب سے ہم مطمئن بھی نہیں ہیں، حالانکہ جو جواب عدالت کے سامنے رکھا گیا اس جواب کو سامنے رکھتے ہوئے عدالت کو فیصلہ دینا چاہیے تھا۔ آپ کے اگر عمران خان صاحب کے پیچھے بہت بڑی عوامی طاقت بھی ہے تو جو مرضی ہے، لیکن یہ کہ ججز جو ہیں وہ اگر آئین و قانون کے اندر رہتے ہوئے بہترین فیصلے کریں اور بے باک فیصلے کریں اور ناڈر فیصلے کریں تو اوبیسلی اس ملک کا نظام جو ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے، لیکن نظریہ ضرورت کے تحت چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ضرورت ہو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جب عدالتیں جو ہیں وہ اس طرح سے تو ریلیف بانٹیں گی تو الٹیمیٹلی نیچے بیٹھا ہوا جو عام پاکستانی ہے وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہوگا کہ یہ ریلیف جو سرمایہ دار کو، جو جاگیردار کو اور جو سیاسی لیڈران کو اور جو دوسرے جو ملک کے مقتدر حلقے ہیں جو ان کو استحقاق حاصل ہے وہ مجھے حاصل نہیں ہے، اور میرا یہ ایک طرح سے استحصال ہو رہا ہے۔ بہت شکریہ شاہ زیب صاحب آپ کا۔ آپ نظام کی بات کر رہے تھے تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ آپ کس طرح کا جو ہے وہ نظام لے کے آ رہے ہیں، مزید اس کے بارے میں جو ہے آپ عوام کو بتائیے گا۔ دیکھیے پاکستان میں پچھلے 70 سال سے جو ہے وہ پارلیمانی جمہوری نظام ہے، اور اس پارلیمانی جمہوری نظام میں تھوڑا سا ٹائم ایسا ہے جس میں صدارتی جمہوریت کے متعلق جو ہے وہ کچھ آمرانہ جو حکومتیں تھیں اس کے ان کے دوران میں ان کے دور میں صدارتی جمہوریت کو جو ہے وہ یہاں پہ امپلیمنٹ کیا گیا، اور الٹیمیٹلی اس کے رزلٹ جو ہے چونکہ وہ جمہوری نظام جو ہے وہ پارلیمانی جمہوری نظام سے زیادہ بہتر ہے، اس وجہ سے اس کے ثمرات بھی آئے آمرانہ ادوار میں، لیکن چونکہ وہ صرف آمرانہ ادوار میں ہی ہوتا رہا تو کرٹیسزم صدارتی جمہوریت کے لیے اس وجہ سے ہے کہ چونکہ یہ آمرانہ طرز حکومت کے درمیان میں یہ چلا تو اس وجہ سے لوگ جو ہیں وہ اس کو ایک آمرانہ ہی نظام سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ ایک آمرانہ نظام نہیں ہے بلکہ یہ خالصاً ایک جمہوری نظام ہے، اور اس جمہوری نظام کے جو خد و خال ہیں وہ اتنے شاندار ہیں کہ جس سے عوام کو گراس روٹ لیول پہ ثمرات اس کے ملتے ہیں۔ میں آپ کو تھوڑا سا نقشہ کھینچ کے بتاتا ہوں کہ آپ کا جو صدر ہے اس کو ڈائریکٹ عوام چنتی ہے عوامی نمائندوں کی بجائے، اس طرح سے وہ ہارس ٹریڈنگ جو آپ کے لیڈران کی خرید و فروخت سے، ایم پی اے یا ایم این ایز کی خرید و فروخت سے وہ جو ایک خلفشار مچتا ہے، اور اس کی ایم پی اے ایم این ایز کی خرید و فروخت سے جو ہارس ٹریڈنگ کی منڈی لگتی ہے اس سے جو ہے وہ یہ چیز نکل جاتی ہے ڈائریکٹلی عوام، پورے پاکستان کی 22 کروڑ عوام جو ہے
وہ آپ کے صدر کو ڈائریکٹلی جو ہے اس کا چناؤ کرے گی. 2 3 4 کینڈیڈیٹس جو ہیں جو بہتر سمجھیں گے کہ ہم جو ہیں وہ بہترین ہیں اور صدارت کے حقدار ہیں, ان کی ریشو چیک کرتے ہوئے 2 4 5 لوگوں کو نبرد آزما ہونے کا موقع ملنا چاہیے اور پورے ملک کی عوام جو ہے وہ چنے. وہ صدر جو ہے وہ اپنے پاکستان کے جو بہترین اذہان ہیں, ٹیکنوکریٹس ہوں یا وہ یہی جو سیاسی نظام کے جو اسٹیک ہولڈر ہیں انہی میں سے کوئی ہوں, جو جیسے بندے چنے گا الٹیمیٹلی وہ ویسے ہی رزلٹ کریٹ کرے گا. لیکن زیادہ یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کی جو پریزیڈنشل گورنمنٹ ہوتی ہے اس میں خالصتاً ایسے بندے چنے جاتے ہیں جو اپنے شعبے کے بہترین ایکسپرٹ ہوتے ہیں اور یقیناً جو ہے ہر بندہ اپنے جو اس کو وزارت ملتی ہے اس کے ساتھ پورا انصاف کرتا ہے. اب آ جاتے ہیں جی دوسرا اس کے جو خد و خال میں دوسری چیز ہے وہ یہ ہے کہ صوبے جو ہیں وہ پاکستان کے جیسے 4 5 صوبے ہیں اس وقت, تو 4 5 صوبے جو ہیں وہ اتنے بڑے صوبے جو نیچے عوام کے مسائل ہیں ان کو ایڈریس نہیں کرتے. تو یا تو ملک کو نیچے ڈسٹرکٹ لیول پہ تقسیم کر دیا جائے, چھوٹے صوبے بنا دیے جائیں, یا ڈویژن لیول پہ تقسیم کر دیا جائے اور 100 200 کلومیٹر کا جو ریڈیس ہے اس میں ایک ڈویژن کا جو ہے وہ قیام عمل میں آئے اور اس ڈویژن کے سارے معاملات اس کی ڈیولپمنٹ سے لے کے جملہ معاملات جو ہیں وہ ڈویژن کے اندر ہی لوگ جو ہیں وہاں کی گورنمنٹ بنے اور ہائی کورٹ تک, سپریم کورٹ کی رجسٹری تک جو ہے وہ گراس روٹ لیول تک آپ کو انصاف مل سکے, یونیورسٹیز مل سکیں, ہاسپٹلز مل سکیں, صحت کی جو ہے وہ سہولتیں مل سکیں, تعلیم کی سہولیات مل سکیں. اسی طرح لوگوں کی اگر قلیل تعداد ہو, ڈویژن لیول کی جو گورنمنٹ ہے بجائے اس کے کہ صوبے کا جو چیف منسٹر ہے, پنجاب اتنا بڑا صوبہ ہے کہ آپ اندازہ کریں کہ 12-14 کروڑ عوام جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ صوبہ پنجاب میں رہتی ہے, تو 12 کروڑ عوام کا جو صوبہ ہے اس صوبے کو صرف ایک وزیر اعلیٰ ایڈریس کر رہا ہوتا ہے اور وہ اس نے اپنے وزراء کی فوج ظفر موج بنائی ہوتی ہے. تو یہ اس طرح کے کم از کم سانحات رونما نہیں ہوں گے اور جو وسائل ہیں ان کے اوپر مخصوص حلقوں کا کنٹرول نہیں ہوگا, بلکہ وسائل کریٹ بھی ڈویژن لیول پہ ہوں گے اور ان کی تقسیم بھی ڈویژن کے اندر ہی ہوگی. ڈویژن لیول پہ جو ایم پی ایز ایم این ایز ہیں, جو ڈویژن کا آپ ہیڈ ہوگا وہ اور اس کی جتنی بھی کابینہ ہے وہ کم از کم اربوں خربوں روپے کی جو ہے وہ لوٹ مار نہیں کر سکے گی, کرپشن نہیں کر سکے گی, بلکہ وہ صوبے کے وہ ڈویژن لیول کا جو صوبہ ہے اس کے وسائل جو ہیں اسی کے اندر ہی بہتری اور جو برائی ہے اس کی جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے کہ اس کی بہتری بھی انہی وسائل کے اندر ہونی ہے, اور وہاں اگر کوئی کرپشن بھی کرتا ہے تو انہی وسائل کے اندر ہی کرپشن کر سکے گا. تو اس وجہ سے کم از کم بڑے لیول کی جو لوٹ مار ہے اس میں بہت بڑے پیمانے پہ کمی رونما ہوگی. ہم ایسا صدارتی نظام چاہتے ہیں جو گراس روٹ لیول پہ عوامی حلقوں کو ان کے مسائل حل کرتے ہوئے ان کے ڈور سٹیپ پہ عدل کا بہترین نظام پرووائڈ کرے, اور ریاست جو آئین کی جو ابتدائی شقیں ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ تعلیم, صحت اور جو بنیادی ضروریات ہیں وہ جو جتنے عوام الناس ہیں ان کی بنیادی ضروریات وہ ریاست کی ذمہ داری ہے, تو ریاست جو ہے وہ ان کو فلفل کرنے میں آسانی ہوگی. اسی طرح قانون کا تحفظ کرنا, وہاں پہ جو قانون کی عملداری کا کام, پولیس کا نظام, اسی طرح ایجوکیشن کا نظام, اسی طرح صحت کا نظام, اسی طرح سوشل جو سیکٹر کے کام ہیں وہ لوگوں کے گھر بنانے, ان کے رہنے سہنے کا جو نظام ہے. اب دیکھیں پاکستان میں ایک بڑی پرابلم ہے کہ لوگ چھوٹے شہروں سے بڑے شہروں کی طرف موو کرتے ہیں, بڑے شہروں میں وسائل کی کمی ہوتی چلی جا رہی ہے, آبادی کا جو ہے وہ کنسنٹریشن یہاں بڑھنے کی وجہ سے بڑی تیزی کے ساتھ چھوٹے گاؤں سے شہروں سے لوگ آتے ہیں. تو یہ بھی جو ہے ہجوم کا بڑے شہروں کی طرف منتقل ہونا, یہ اس میں بھی حوصلہ افزا کمی آئے گی. تو یہ وہ نظام ہے جس کے بنیادی خد و خال جو ہیں وہ عوام الناس کو ثمرات دے سکیں گے اور پاکستان کی بہتری کا معاملہ ہو سکے گا. ہم اس پہ بات کرتے رہیں گے انشاءاللہ. ابھی کے لیے اتنا کافی ہے. بہت شکریہ جہاں زیب صاحب, آپ بڑی خوبصورتی سے جو ہے وہ اپنی رائے جو ہے وہ بیان کرتے ہیں.
اور باقی میرے پاکستانیوں ہم آپ سے جو ہے وہ نیکسٹ پروگرام میں ملیں گے نئے پہلو کے ساتھ. ابھی کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم.